بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں مجھے پنجاب اسمبلی میں جانے کا اتفاق ہوا، ان کا اجلاس دیکھنے کے لیے 24 اکتوبر کو۔ اس بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ بلوچستان اسمبلی میں ایک قرارداد پیش ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی۔ یہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سمی لیگل ریسرچ ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ 24 اکتوبر کو ہمارے نوجوان ایم پی اے سردار عامر نواز خان کے پی اے نے مجھے پاس لے کر دیا پنجاب صوبائی اسمبلی کا اجلاس دیکھنے کے لیے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اسمبلی کا اجلاس کا وقت 4 بجے کا تھا اور ہم تقریباً 5:30 بجے کے قریب وہاں پہنچے، کیونکہ ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اسمبلی کا اجلاس کافی لیٹ ہوتا ہے۔ 6:30 بجے اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت اسمبلی میں جو حکومتی ارکان تھے وہ تقریباً 40 کے قریب تھے، اور جو اپوزیشن کے ارکان تھے وہ 10 یا 12 ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی رکن 350 کے ایوان میں کوئی بھی نہیں آیا، اور وہ اجلاس بھی سوموار والے دن 24 اکتوبر کو اس لیے ملتوی کر دیا گیا کہ ارشد شریف جو اینکر تھے وہ مرڈر ہوئے تھے کینیا میں۔ ان کے افسوس میں تھوڑی دیر تقریریں کر کے وزراء نے اور اپوزیشن نے، کچھ اپوزیشن کے ارکان نے اور کچھ حکومتی ارکان نے وہ ملتوی کر دیا۔ لیکن جو بات میں آپ سے اصل بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے ایک دن پہلے 23 اکتوبر کو جب عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا، اس کے 23 اکتوبر کو ایک مذمتی قرارداد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف منظور کرنے کے لیے اتوار والے دن پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ اور یہ اتنا اہم اجلاس اس لیے بھی نہیں تھا کہ قوم کا پیسہ خرچ ہوتا ہے ان اجلاسوں پر، کروڑوں روپے ایک اجلاس پر خرچ ہوتے ہیں، لیکن ان کی حکومت ہے، انہوں نے اجلاس بلا لیا۔ اس دن یہ افسوسناک واقعہ ہوا، اور یہ افسوسناک واقعہ آج نہیں 23 اکتوبر کو نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ ہی اب ہماری اسمبلیوں میں روٹین بن گیا ہے کہ یہ ہوتے ہیں کہ اپوزیشن کے اراکین نے، جس میں نون لیگ کے 18 اراکین تھے، انہوں نے اسپیکر کے ڈائس کے قریب جا کر کافی ہنگامہ آرائی کی، جس کا اسپیکر صاحب کو غصہ آیا، اور انہوں نے 18 ان ارکان پنجاب اسمبلی کو اگلے 15 اجلاسوں کے لیے بین کر دیا کہ وہ اجلاسوں میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ہماری اسمبلیاں کام کر رہی ہیں؟ کیا ہماری اسمبلیاں اس لیے ہیں کہ چھٹی والے دن بھی اجلاس بلا کے ہم الیکشن کمیشن کے خلاف مذمتی قراردادیں منظور کریں، اور جب ہم دوسرے دن اسمبلی کے بزنس کے لیے ممبران آئیں تو وہ بھی ایک افسوس کی قرارداد منظور کر کے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیں، اور ممبران کو آنے میں، اس اسمبلی کے اجلاس میں آنے میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اب وہ جو 18 اراکین ہیں جنہیں اسپیکر نے اگلے 15 اجلاسوں کے لیے بین کر دیا ہے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن دائر کی ہے اسمبلی کے اسپیکر کے فیصلے کے خلاف۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے ممبران بھی تھوڑی مہربانی کریں اور جس مقصد کے لیے اسمبلی میں جاتے ہیں اس مقصد پہ ہی کام کریں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے ہنگامہ آرائی کرنے کے اور اسمبلی کو ایک مچھلی مارکیٹ بنانے کے۔ اب دیکھیں ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ویسے اسپیکر کا یہ فیصلہ غلط ہے، کیونکہ وہ کسی رکن کو اسمبلی کے اجلاس میں داخلے سے نہیں روک سکتا۔ البتہ یہ مینرز ہمارے اراکین اسمبلی کو آنے چاہیے کہ وہ جب اسمبلی میں جائیں تو عوام کی فلاح کے لیے کام کریں، نہ کہ ہنگامہ آرائی کے لیے۔ اب دوسری خبر جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں بلوچستان اسمبلی کی ہے۔ وہاں کے اجلاس میں ایک قرارداد پیش ہوئی ہے، جس میں وہ ہوئی بھی حکومتی ارکان اسمبلی کی طرف سے کہ بلوچستان میں اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایم پی ایز کو لیویز کی سیکیورٹی فراہم کی جائے۔
اور یہ قرارداد جب اسمبلی میں پیش ہوئی ہے تو اپوزیشن اور حکومتی اراکین نے متفقہ طور پر اس قرارداد کی منظوری دی ہے۔ اب کروڑوں روپے ان کی سیکیورٹی پر بھی، اراکین اسمبلی کی سیکیورٹی پر بھی لگنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ لیویز کے ارکان جنہوں نے بلوچستان میں امن و امان قائم کرنا ہے، وہ امن و امان قائم کرنے کی بجائے اب ان ایم پی ایز کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ یہ ہمارے صوبوں کا، یہ ہمارے منتخب نمائندوں کا حال ہے۔ اب آپ خود سوچئے، کیا اس طرح سے جمہوریت اور جمہوری ادارے چل سکتے ہیں، یا کیا یہ عوام کے مفاد کے لیے کام کرنے کے لیے، عوام کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے صرف اپنے ہی تحفظ کی ڈیمانڈز کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ یہ صرف اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت اور جمہوری ادارے کس طرح سے چل رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔